اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وتلینا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم everyone, this is me سیدہ انم نقوی and you're watching انم عروج نقوی official۔ جیسا کہ آپ سے نے وعدہ کیا تھا گزشتہ ایپیسوڈ میں کہ انشاءاللہ دعائے مشلول تعلیم کی جائے گی، دعائے مناجات کی پلے لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں چینل پہ موجود ہے۔ عروج اور میں نے آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ مناجات سید سجاد علیہ السلام اور کچھ خاص دعائیں جو مولا سے ہم تک پہنچی ہیں، آج کی جو دعا ہے دعائے مشلول، اس کی روایت کرنے والے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ یہ مولا کائنات امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، آقا امیر المومنین سے سید الشہداء کمیلی اور امام حسین علیہ السلام نے مومنین کی آسانی، ان کی مشکلات کے حل کے لیے، ان کی بیماریوں کی شفا کے لیے، ہر مرض سے شفا کے لیے، مسئلوں کے حل کے لیے یہ ہم تک پہنچائی۔ بس اہل بیت نے ایسے کچھ عظیم تحفے دیے ہیں کہ آپ کو جگہ جگہ کچھ آستانوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بڑی حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر۔ مختلف لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، آپ ان سے پوچھئے جو اہل علم ہیں، محمد و آل محمد نے اللہ کے علوم کے ایسے خزانے عطا کیے کہ اگر ہم ان دعاؤں کو ریگولیرٹی سے تلاوت کرنے لگ جائیں تو زندگی میں معجزات ہونے لگیں۔ ہمارے پارٹ پہ یہ فالٹ ہوتا ہے کہ ہم ریگولیرٹی نہیں رکھ پاتے۔ عروج آج میرے ساتھ نہیں کر پا رہی پروگرام بیکاز شی از ناٹ فیلنگ ویل، شی از فیلنگ انڈر دا ویدر، تو پروردگار سے بھی شفا دیں۔ یہ کچھ وائرل ہے، موسم کی کوئی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے طبیعت موسٹلی مومنین کی خراب ہے۔ تو آج عروج کی طرف سے بھی میں ہی آپ سے جو بھی ہم نے ڈسکشن ڈیسائیڈ کی تھی انشاءاللہ دعائے مشلول کی جتنے فضائل ہیں میں پیش کروں گی انشاءاللہ فرام ٹمورو شی ول جوائن اس، اور دین ہم اس کے بعد دعا پہ موو کریں گے۔ اگر کوئی اور دعا بھی آپ چاہیں، آج ہے دعائے مشلول، if you have any suggestions، کوئی ایسی دعا جس کے فضائل اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ جاننا چاہتے ہوں کہ وہ کیسے ہم تک پہنچی، کن ہستی نے تعلیم کی ہے اور کن مسئلوں کے حل کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، پڑھنے کے خاص اوقات کیا ہیں، کتنی بار پڑھا جائے اور کن ایام میں پڑھا جائے، آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے تو دعائے مشلول سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ دعائے مشلول کا اگر آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں، کسی بھی دعا کے پیچھے ایک پس منظر ہے جس کو جان کر اندازہ ہوتا ہے بندہ مومن کو کہ اس موقع پر آئی اور اس مصیبت و پریشانی کے لیے اگر آئی اور ان امام سے مجھے ملی تو میری زندگی کے کن مراحل میں میرے لیے معاون و مددگار ہے۔ تو دعائے مشلول جیسے کہ اس کے نام سے اگر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہو، کوئی آئیڈیا ہو رہا ہو، تو مشلول ہے شل ہو جانے سے، کہ یہ ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ جس کے بدن کا آدھا حصہ شل ہو گیا تھا، جسے آپ کہتے ہیں کہ اسے فالج ہو گیا تھا، اس کو پیرالائز ہو گیا تھا، وہ تو اس کا جسم جو تھا پیرالائز تھا، وہ نہیں ایکٹیو تھی باڈی اس کی، وہ اپنے آپ کو ڈریگ کر کے چلتا تھا، گھسیٹ کے چلتا تھا اپنے آپ کو، محتاج اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا نہ کرے۔ تو بیماری ایک ایسی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر نوجوانی میں بھی آ جائے تو آپ کو محتاج کر دیتی ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ زندگی دے تو ہمت اور طاقت دے اپنی عبادت کے لیے، کیونکہ اگر کوئی اپنے بدن سے کسی بھی اعضاء سے محروم ہو جاتا ہے، کوئی بھی عضو بدن ایسا ہو کہ جس میں کوئی تکلیف ہو تو بیماری بڑی سخت ہوتی ہے۔ انسان کبھی بھی اپنے قریبی رشتوں کا بھی محتاج زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا، کیونکہ کوئی کسی کے لیے اتنا مددگار نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے ماں باپ ہو وہ بھی تھک جائیں گے، بہن بھائی ہو وہ بھی تھک جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو بالکل ایک ایسی اچھی صحت دے کہ جس سے وہ خود اپنے زندگی کے تمام اعمال اور امور انجام دے سکے۔ تو دعائے مشلول ہم تک پہنچی ہے سید الشہداء کے ذریعے۔ اس نوجوان کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ 7 ذی الحج کی تاریخ ہے، میرے مولا و آقا امیر المومنین سید الوصیین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم۔ مولا کائنات اپنے فرزندان جوانان جنت کے سردار مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور مولا سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم اجمعین۔ تو شہزادوں کے ساتھ مولا کائنات مقام ابراہیم کے قریب بیٹھے ہیں مسجد الحرام میں، کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، خوبصورت نوجوان ہے، حسین نوجوان ہے۔ نوجوانی میں ایک انسان ہیلدی ہوتا ہے، زیادہ تر مسائل نہیں ہوتے، لیکن اس کی ایک صدا آتی ہے کہ ایک معذور نوجوان ہے جو کہ اللہ سے معافی کا طلبگار ہے، مسجد الحرام میں گریہ کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے پروردگار میں تو اس سے معافی کا طلبگار ہوں، پر اب تو کیوں مجھے معاف کرے گا، کیونکہ میرے معاف کرنے کا وسیلہ تو بند ہو گیا۔ یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ محمد و آل محمد ایک ایسا وسیلہ ہے کہ دعائے کمیل کا جب ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا اور دعائے کمیل کے جملوں کو پڑھا تھا، اللہ اکبر کیسے عظیم جملے تھے، کہ کہا کہ گنہگاروں کے لیے آسرا ہے صبح و مساء، کھلا رہتا ہے مسلسل تیرا در توبہ۔ اگر وہ پروردگار اتنا عظیم اور رحیم ہے تو اس نے آپ کو محمد و آل محمد ایسے وسیلے دیے کہ بندہ مومن کبھی ڈس اپوائنٹ نہ ہو، کبھی ہوپ لیس نہ ہو، کبھی یہ نہ سمجھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے کہ اس نوجوان کے واقعے میں کیسی امید ملے گی۔ آئی ہوپ کہ جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں، جو کسی بھی بیماری کی وجہ سے یا کسی پرابلم کی وجہ سے یا کسی خاص مسئلے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کبھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی، تو آزمائش، امتحان، صبر یہ سب مومن کے لیے ہیں۔ کبھی بھی کسی برے انسان کو زندگی میں نہ تو آسائشوں کے لیے ویٹ کرنا پڑا ہے اور نہ ہی اسے خوش رہنے کے لیے منتظر رہنا پڑا ہے، کیونکہ ہمیشہ دیکھا گیا کہ جو اللہ کے خاص بندے تھے وہ انبیاء تھے، وہ اولیاء تھے، اوصیاء تھے، تو امتحان انہی کے لیے تھے۔ اب بھی اگر آپ کسی ٹرائل سے گزر رہے ہیں لائف میں تو وہ ٹرائل پیریڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اوور، وہ پین ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کا خدا پر ایمان تازہ رہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک دعا ہے، جو دعا کرے اس بندے کا جب تک دعا پر ایمان کامل نہ ہو، اعتقاد نہ ہو، تو وہ دعا کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ پانی بھی پئیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اس پانی کو پینے سے مجھے شفا ملے گی تو وہ پانی ورک کرے گا، لیکن اگر آپ پینے سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ اس پانی سے مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوگا تو کوئی افاقہ نہیں ہوگا۔ تو یہ نوجوان کا واقعہ ہے کہ حسین و جمیل ہے، اتنی اللہ نے اسے جوانی عطا کی ہے عمر کے اس حصے میں کہ جس میں نوجوان بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن یہ مایوس ہے اور اپنے بدن سے پیرالائزڈ ہے، معذور ہے اور کسی سہارے کے بغیر چل نہیں سکتا، آدھا بدن کا حصہ شل ہو گیا، اور یہ پروردگار سے کہتا ہے کہ یا رب العزت اب تو کیوں کر مجھے معاف کرے گا، کیونکہ تیری رحمت کا دروازہ، معاف کرنے کا وسیلہ بند ہو گیا۔ شہزادوں نے یہ جملے سنے، مولا امیر المومنین نے اس نوجوان کے یہ جملے سنے کہ اللہ کی بارگاہ میں مایوس کیوں ہے، کون ہے؟ تو مولا حسن مجتبیٰ اور مولا حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم اس نوجوان کو لے کر بارگاہ مولا امیر میں آئے کہ مولا نے کہا شہزادو اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ، کہ اس کی امام کہتے اس کو ہیں کہ جو آپ کے کہنے سے پہلے آپ کی مشکل کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور اس کے حل دینے والے ہیں۔ مشکل کشا نے ان کو بلایا کہ جو مشکل میں گرفتار ہیں، تو حاجت روا مشکل کشا امام علی علیہ السلام نے اس نوجوان کو پکارا اور اس نوجوان کو شہزادے لے کر مولا کی بارگاہ میں آئے۔ جیسے یہ مولا کی بارگاہ میں آیا تو امام نے چاہا کہ لوگ سن لیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، تو سب کے سامنے پوچھا کہ اے نوجوان تیرا ایسا کیا مسئلہ ہے کہ تو اتنا مایوس ہے کہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ اس کی رحمت کا، اس کے معاف کرنے کا وسیلہ بند ہو گیا، تیرا بدن کیوں شل ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو یہاں پر یہ نوجوان کہنے لگا آپ امام ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو مولا نے کہا میں یقیناً جانتا ہوں کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، لیکن وہ جو کہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جان لے کہ جب تو خود اپنا ماجرا بتائے گا تو آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے، جیسے کہ آج دعائے مشرور کا یہ واقعہ میں پیش کر رہی ہوں، یہ واقعہ ہوا، اس نوجوان نے منوان مولا سے بیان کیا اپنا مسئلہ، ہم تک روایت ہوا سید الشہداء کے ذریعے، تو آج میں آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ تو اس طرح سے تمام بیٹھے ہوئے لوگ بھی امید رکھیں گے پروردگار سے، اور وہ بھی وہ دعا سن پائیں گے جو مولا اس مسئلے کے حل میں تجویز و تعلیم کریں گے۔ تو خود بتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو یہ کہنے لگا
کہ میں ایک ایسا نوجوان رہا ہوں زندگی میں کہ جس نے ہر آسائش دیکھی ہے، ہر سکھ دیکھا ہے، انجوائے کیا ہے ہر فیسلٹی کو، اور میں ہمیشہ اپنے والد سے، اپنے بابا سے ہر چیز کے لیے وقت بوقت ان کو تنگ کر کے پیسے مانگتا رہتا تھا، اور جس میں میرے والد کبھی خفا بھی ہوتے تھے کہ میں خود کوئی کام نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ ان سے پیسے مانگتا تھا، ڈیمانڈ کرتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے سنبھال کے بھی کچھ رکھے ہوتے تھے تو میں ناراض ہوتا تھا اور کہتا تھا مجھے جہاں پہ بھی ہیں پیسے دے۔ کہا کہ ایک دن ایسا ہی تھا کہ میں نے بہت زیادہ بے ادبی کر دی کہ مجھے پیسے چاہیے تھے، میں تمام پیسے اڑا رہا تھا مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں، جو جوانی کے ایسے دن تھے کہ پیسہ اڑا دوں، کون سا خود کمایا تھا، باپ کی کمائی تھی، تو باپ کو آ کر تنگ کرتا تھا، لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا تھا پیسوں کی ضرورت پڑی اور میرے والد نے مجھے وہ پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیسے کہاں پڑے ہیں، تو میں نے اپنے باپ کو زد و کوب کیا۔ اپنے باپ کو اس نے جب بے ادبی سے پیش آیا، اپنے باپ پر اس نے ہاتھ اٹھا لیا، زد و کوب کیا، تو اس کے والد گرے۔ جب وہ گرے تو انہوں نے ارادہ کیا، اور کبھی باپ کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، والدین دیتے نہیں اولاد کو بد دعا، لیکن اگر تکلیف ہو جائے تو پھر ان کے دل سے ہی نکلتی ہے۔ تو اس نے جب اپنے باپ کو زد و کوب کیا تو شخص نے یہ ارادہ کیا، اسے کہا، میرے باپ نے یہ نیت کی کہ اب وہ کعبہ جائیں گے تو میرے حق میں دعا نہ کریں گے، اور وہ گئے اور خانہ کعبہ کا غلاف تھاما اور اللہ سے کہا، اور اللہ اولاد دیتا ہے کہ اولاد ادب سے پیش آئے، اس لیے اولاد دیتا ہے کہ اولاد سکھ دکھ کو انڈرسٹینڈ کرے، لیکن کیونکہ میں خود تو ارن نہیں کرتا تھا اور ان کی بھی جو جمع پونجی تھی اڑائے جا رہا تھا، اور اس سے میں نے ان کو تکلیف پہنچائی، اس سے بھی تکلیف پہنچائی، اور جو ان پہ ہاتھ اس نے اٹھایا اس سے بھی تکلیف پہنچائی۔ تو کعبہ کا غلاف اس کے والد نے پکڑا۔ ہم ماں کی عظمتوں میں بہت اللہ نے مقام بڑا بلند دیا پیش کرتے ہیں، لیکن ایک والد کے لیے بھی ایسے کہ اگر بزرگ ہو جائے تو گھر میں نبی کی حیثیت رکھتا ہے۔ گھر میں کوئی بھی بزرگ ہو تو حدیث معصوم ہے کہ گھر میں ایک بزرگ شخص ایسے ہی ہے جیسے امت میں ایک نبی ہوتا ہے، اور باپ ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کے تمام تر کاوشوں اور کوششوں کا مظہر اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو باپ کی عظمتوں پر زیادہ ذکر نہیں کیا گیا کبھی، لیکن ایک باپ کی بد دعا ایسی ہے کہ اس نوجوان کا بدن شل ہو گیا، کیونکہ باپ کا معاش کے لیے نکلنا، ذریعہ معاش، حلال طریقہ، حلال سورس آف انکم کے لیے، اپنی اولاد کے لیے محنتیں کرنا، جگہ جگہ روزگار تلاش کرنا، وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ہر وہ شخص عبادت میں ہے جب تک کہ وہ اپنے اہل خانہ کے لیے رزق کما رہا ہے، وہ کسی بھی طرح کے آفس میں ہو، وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہوں۔ تو تمام وہ والد جو اپنے اولاد کے بہتر فیوچر کے لیے کام کرے، ماں تو گھر کے امور سنبھالتی ہے، باپ آئندہ آنے والے 25-30 سالوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ باپ کو اللہ نے ایسی عظیم ہستی بنایا ہے، ایسا عظیم مقام عطا کیا ہے کہ جہاں ماں ہر دن کا سوچتی ہے کہ آج کیا کرنا ہے، باپ آئندہ آنے والے 25 سے 30 سالوں کا سوچتا ہے کہ مجھے اپنی اولاد کے لیے ایسا کیا پلان کرنا ہے، ایسا کون سا ذریعہ بنانا ہے کہ آگے ان کے لیے مشکلات نہ ہوں، اور اگر تکلیف پہنچے تو باپ چاہے دل سے چاہے زبان سے خدا نخواستہ بد دعا دے دے تو یہ اثر ہے۔ جس نے کہا کہ میرے والد نے غلاف کعبہ کو تھاما اور اللہ سے میری شکایت کر دی کہ اولاد، جوان اولاد، اور مجھے زد و کوب کیا۔ وہ وقت تھا کہ اللہ نے میرے آدھے بدن کو مفلوج کر دیا، میں شل ہو گیا۔ خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے یہ سزا ملی کہ بے ادبی جو اس نے کی اپنے اس والد کے لیے، کہ جس نے وہ سب مال کمایا ہی اس کے لیے تھا، اس نے اسی مال کو زد و کوب کر کے ان سے چھینا۔ کہا میں نے وہ پیسے بھی لے لیے تھے اور میں خرچ کر چکا تھا، اور کسی بے فائدہ چیز میں نے وہ پیسے اڑا دیے اور ختم کر دیے اور خرچ کر دیے۔ میرے باپ کو بڑی تکلیف پہنچی، ایک میرے ڈس ریسپیکٹفل بیہیویئر کی وجہ سے، ایک ان کی وہ جو سیونگ میں نے اس طرح جو ہے فالتو کاموں میں لگا دی۔
اب یہ پریشان ہوا، عاجز ہو گیا، معذور ہو گیا، محتاج ہو گیا۔ اللہ معاف کرے، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ نوجوانی میں محتاجی ڈپریشن ہے، اور انسان موت مانگتا ہے تو موت نہیں ملتی، کہ میں کیوں کسی کی مدد کا طلبگار ہوں کہ واش روم تک یہ خود نہ جا سکتا تھا۔ مولا سے بیان کر رہا ہے کہ پھر اس کے والد کی ضرورت پڑتی تھی کہ وہ اسے اٹھائیں اور واش روم کروائیں، لیکن جو ان کے سامنے اپنے بدن کو گھسٹتا تھا اور چل نہیں پاتا تھا، اور آدھا بدن ایسا بری طرح سے پیرالائز ہو چکا تھا کہ یہ بغیر کسی سہارے کے کچھ بھی نہ کر سکتا تھا، نہ خود پانی پی سکتا تھا، نہ خود قضائے حاجت کر سکتا تھا، یہ کچھ کام کرنے سے قابل نہیں رہا، محروم ہو گیا۔ اور اب یہ گریہ کرنے لگا، رونے لگا، اللہ سے معافی طلب کرنے لگا، توبہ طلب کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے بابا جان معاف فرما دیجئے کہ میں نے آپ کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، آپ کا دل دکھایا، تو اللہ نے مجھے اس مصیبت میں گرفتار کر دیا۔ لیکن اس سے بڑھ کے کیا محتاجی ہوگی کہ جس حالت میں میں موجود ہوں، کہ میں آپ کا محتاج ہوں، کہ میں واش روم تک نہیں جا سکتا، میں گھر کے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ وہ نوجوان کہ جو کبھی گھر میں آ کر سکون سے بیٹھا نہ تھا اور اپنے والد کے پاس اور تمام تر اس کی باہر کی سرگرمیوں میں یہ وقت لگا دیتا تھا، اب گھر سے باہر تک نہیں جا سکتا، اتنا معذور ہو گیا۔ کہنے لگا کہ 3-4 سال لگے اپنے والد کو کنونس کرنے میں، مولا میں نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ مجھے معافی دینے پہ رضامند ہو جائیں۔ میرے باپ نے نیت کر لی، کہا میں نے تجھے معاف کیا، اور میں نے اپنے باپ سے کہا معافی ایسے نہیں جس طرح آپ نے بد دعا دی تھی، غلاف کعبہ کو پکڑا اور اللہ نے مجھے اس عذاب میں مبتلا کر دیا تھا کہ میرا بدن شل ہو گیا، تو اب آپ میرے لیے جب دعا کریں میری شفا کے لیے، اب بھی غلاف کعبہ تھام کے دعا کریں۔ بس اس کے والد نے اس کو دل سے تو معاف کیا، لیکن اس لڑکے نے کہا کہ میں چاہتا تھا مولا کہ وہ مجھے یہیں پر خانہ خدا میں لے کر آئیں، مسجد الحرام میں لے کر آئیں، یہاں آ کر غلاف کعبہ کو تھامیں اور پھر اللہ رب العزت سے میری بخشش کی اور میری شفا کی دعا کریں تو میں شفا پا جاؤں گا۔ یہ میرا عقیدہ تھا۔ اب دونوں چلے، اب یہ مولا سے بیان کر رہے کہ مولا گھر سے تو معاف کر چکے تھے، لیکن جیسے ہی عازم مکہ ہوئے، اور وہ زمانہ ہے کہ اونٹوں پہ سفر کیے جاتے تھے، تو اس کے والد اونٹ پہ بیٹھے تھے۔ اب جب کہ راستے میں ایک پرندہ آیا تو پرندے کو دیکھ کے اونٹ خوف زدہ ہو گیا۔ یہ صحرائی جانور ہے اور سواری اونٹ کی ایسی ہے کہ پرندہ اگر اس کو ڈسٹریکٹ کرے تو اونٹ کیا کرے گا، چھلانگ لگانے کی کوشش کرے گا یا بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ باپ اس کا بوڑھا تھا، ضعیف تھا، جیسے ہی اونٹ نے پرندے سے گھبرا کر تیزی سے چلنا شروع کیا اور چھلانگ لگائی تو اس کا باپ گر گیا۔ اس کا باپ جب اونٹ سے گرا تو وہیں پر اس کی جو ہے وفات ہو گئی۔ اب جب اس کے والد انتقال کر گئے اس حادثے میں جو مکہ کے راستے میں پیش آیا، تو اس نے یہی جملہ کہا کہ اب تو میرا معافی کا دروازہ بند ہو گیا، اب مجھے کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا تھا کہ میرا باپ میرے لیے شفا کی دعا کیے بغیر ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ کہا مولا وہ تو راستے میں اللہ سے جا ملے اور وفات پا گئے، میں یہاں آ گیا، میں آپ کی بارگاہ میں آیا، میں مسجد الحرام میں آیا، اور میں خود اب کعبے کے غلاف کو پکڑ کر یہ مناجات کروں کہ پروردگار کہ میں وہ ہوں کہ جس پہ معافی کا دروازہ بند ہو گیا، تو میری نہیں سنتا، تو میری کیوں سنے گا، کیونکہ ایک میرا باپ تھا جو مجھے شفا دلا سکتا تھا، اب وہ نہیں رہا، اور آپ نے میرے یہ جملے سنے اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ مولا امیر المومنین نے سے پوچھا کیا تیرے باپ نے تجھے واقعتاً معاف کر دیا تھا دل سے؟ تو کہنے لگا جی مولا، میرے باپ نے مجھے دل سے معاف کیا، لیکن یہ میری ضد تھی کہ وہ غلاف کعبہ کو تھام کر ہی اللہ کی بارگاہ میں مجھے معافی دلوائیں، لیکن انہیں مہلت نہ ملی اور وہ اس حادثے میں انتقال کر گئے۔ اب مولا کہنے لگے کہ میں تجھے دعا تعلیم کرتا ہوں، وہ دعا کہ اسم اعظم ہے۔ اب یہ جو دعا ہے اسم اعظم اعلیٰ ہے۔ اب پروگرام کا بقیہ جو حصہ ہے یہ اور اہم ہونے والا ہے۔ فرسٹ پارٹ بھی اب تک جو میں نے پیش کیا اہم تھا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کہ دعائے مشلول ہم تک پہنچی کیسے ہے اور یہ روایت کیسے ہم تک آئی اور اس کا کیا سگنیفیکنس ہے، اس کی کیا اس کا مومن کی زندگی میں حل مشکلات ہے بیماریوں کے لیے اور بدن کے شل ہو جانے کے لیے۔ بازو ہے، ہاتھ ہے، جسم کا کوئی حصہ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے وہ باڈی پارٹ ایکٹیو نہیں ہے یا اس میں طاقت نہیں رہی اور قوت جاتی رہ رہی ہے، تو مولا کا بتایا ہوا آزمودہ ایک وظیفہ ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ مولا امیر المومنین ہے علی علیہ السلام، جس اسم اعظم کو عطا کر دے تو وہ بن جاتا ہے اسم اعظم اعلیٰ۔
اب دعائے مشلول ہے اسم اعظم اعلیٰ، اللہ اکبر، اتنی اہم دعا ہے کہ نارملی جب مجھے ایک اندازہ ہے کہ جب لوگوں سے بارے میں بات کی جائے there are very few who even are familiar with the name Dua Mashlul. There are so many who have no idea about the significance of Dua Mashlul, and they have no idea how it brings revolutions in the life of a person. کیسے آپ کی ہیلتھ کے بینیفٹس ملتے ہیں، کیسے آپ کے پرابلمس کے سلوشنس ملتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس کچھ بیسک دعائیں، لیکن آپ ہی کے لیے ہے یہ. وی آر سرونگ دس دین اس طرح سے کہ جو ہمارے مومن بہن بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وی شوڈ پرووائڈ the teachings of محمد و آل محمد in a correct way. ٹرائی کر رہے ہیں، ہماری یہ کوئی اوقات نہیں کسی کی بھی کہ منوان بیان کر سکیں ایگزیکٹلی ویسے، لیکن جیسے اہل بیت نے یہ تحفے دیے ہیں یا ہدیے دیے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، کہ مشکلوں میں جہاں ایک میڈیسن کا رول ہوتا ہے اس کا اپنی جگہ رول ہے، لیکن ایک اسپریچول جو میڈیسن ہے آپ کی ان دعاؤں میں رکھا ہے. جتنا اثر تیزی سے دعائیں کرتی ہیں کوئی چیز نہیں کرتی. اب اللہ پروردگار جو ہے دعائے کمیل میں جملے ہے یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، کہ اے جلد راضی ہونے والے اپنے اس بندے سے راضی ہو جا کہ جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں. تو مولا نے ہماری تمام مشکلات کا حل دعاؤں میں رکھ دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ کاوش نہ کرو، کاوش کرو ساتھ تیزی سے دعا کرو. تو مولا کائنات نے کہا میں جو دعا تجھے دے رہا ہوں اسے سیکھ لے. اب اسے میمورائز کرائی دعائے مشلول، اور اسے بتایا. لوگ پوچھتے ہیں ہر کسی سے دعا کرنی ہے اور اس میں اعظم کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، اور اکثر دیکھا گیا کہ مانگتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں اعظم کیا ہے. سو اف یو آر واچنگ دس پروگرام رائٹ ناؤ ریممبر دیٹ دعائے مشلول از اسم اعظم اعلیٰ. یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مولا نے تعلیم کیا. تو ڈھونڈیے مت، اگر چاہتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کو اسم اعظم سے مانگے تو دعائے مشلول پڑھ لیجئے. نہ صرف ایک فزیکل ایلمنٹ کے لیے ہے، نہ صرف ایک ڈیزیز کے لیے ہے، یہ پرابلمز کے سلوشنز کے لیے بھی ہے، اور شب جمعہ کو پڑھنے کے لیے بھی بہت بہترین عبادت ہے. مرحومین کو ہدیہ کرنے کے لیے بھی بہت بہترین ثواب کی حامل ہے. مولا نے اسے دعائے مشلول سکھائی. اس نے دعائے مشلول مولا کے ساتھ پڑھی. جیسے ہی اس کو سکھا دی اور کہا کہ اے نوجوان یہ تجھے اسم اعظم عطا کیا، اب تو یہ دعا پڑھ، اس دعا کے وسیلے سے اللہ سے اپنے لیے شفا طلب کر، اور جیسے تو نے کہا کہ تیرے باپ نے تجھے دل سے معاف کر دیا تھا تو اللہ اب تجھے معاف کر دے گا، بس تو یہ دعا تلاوت کر. یہ شخص گھر آ گیا. نوجوان خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ یہ دعائے مشلول مولا امیر المومنین نے اسے سکھا دی تھی، شہزادوں نے امام حسن امام حسین علیہ السلام سے لرن کروا دی تھی. اب یہ گھر پہ آیا تو دعائے مشلول تلاوت کر رہا ہے، لیٹا ہوا ہے. دعائے مشلول تلاوت کی. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم، ختمی مرتبت رسول خدا اس کے خواب میں آئے، اسے زیارت کرائی. کیوں بندہ مومن کے خواب میں رسول اور آئمہ تب آتے ہیں جب آپ کا اعتقاد سٹرونگ ہو جاتا ہے، جب آپ کا دل طاہر ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے. پاکیزہ ذہنوں اور پاکیزہ دلوں میں یہ ہستیاں ہمیشہ آپ کو زیارت کراتی ہیں اور آپ کو ہدایت کرتی اور رہنمائی کرتے ہیں. اندھے ذہنوں کو، بے معرفت ذہنوں کو، یا جن کو کوئی پیاس ہی نہ ہو علم کی، یا وہ اس دروازہ رحمت کو ڈھونڈتے نہ ہوں، تو کیسے مل سکتا ہے؟ جب بھی کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے جتنی شدت سے اس کے لیے کوشش کرو گے اللہ اتنی شدت سے تمہارے لیے وہ دروازے کھولے گا اور منزلیں آسان کرے گا. اس لڑکے نے، اس نوجوان نے اپنی شفا کے لیے بڑی شدت سے کوشش کی، اور یہ وسیلہ جو ہے پہنچے امام علی کی بارگاہ میں، باب علم کے در پہ پہنچا. شدت سے کوشش کی، دل سے کوشش کی، دل سے توبہ کی، دل سے معافی کی. بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. انٹینشن پیور ہے تو ختم مرتبت زیارت کرا کے آپ کو شفا دے دیں گے. مولا مشکل کشا خود آپ کو حل مشکلات دے دیں گے. ہمارا پہلے یقین تو ہو کہ ان ہستیوں نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور ہم لوگوں سے کہنے کی بجائے جگہ جگہ ان عاملوں اور ان جو خانقاہیں کھلی ہیں اس سے پہلے ان سے تو رجوع کریں کہ جنہیں اللہ نے یہ خزانے ودیت کیے اور اللہ نے ان کو ایسے علوم عطا کیے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے، ایک بیمار کے لیے بھی ہے، ایک بے روزگار شخص کے لیے بھی ہے، ایک جاب لیس انسان از لوکنگ فار دا جاب اینڈ گڈ اپرچونٹی. تو وہ کیوں ریگولیرٹی سے ایک دعا کو بعد از نماز فجر یا کسی بھی نماز کے بعد یا ٹریول کرتے ہوئے یا ڈرائیو کرتے ہوئے وہ نہیں پڑھ سکتا؟ تو وہ پلے تو کر سکتا ہے، لیکن
ہر شارٹ کٹ چاہیے ہمیں، تو اب مسلسل خدا سے التجا کبھی کر کے دیکھیں کہ اللہ ڈھونڈنے والوں کو سب دکھاتا ہے۔ اب یہ شخص خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں رسول خدا نے زیارت کرائی، یہ دیکھتا ہے کہ یہ دعائے مشلول تلاوت کر رہا ہے، رسول خدا کہتے ہیں کہ تو تلاوت کرتا جا، تیرے بدن کا جو حصہ شل ہے اس پہ ہاتھ پھیرا۔ رسول نے کہا کہ اس پہ ہاتھ پھیرتے ہی شفا ملے گی۔ یہ دعا پڑھتے پڑھتے جب اس کے بدن کے اس شل حصے پہ ہاتھ پھیرا گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے بدن کا وہ حصہ بالکل شفا یاب ہو گیا، یہ بالکل پہلے جیسا ہو گیا۔ یہ اس کا خواب تھا جس میں ختم مرتبت آئے اور اس کے شل بدن کو بالکل ٹھیک کر دیا، یہ شفا پا گیا۔ جہاں جہاں پر ہاتھ پھیرا اور دعائے مشلول پڑھ کے ہاتھ پھیرا، شفا ہو گئی۔ کہ اگر فار انسٹنس کسی کے بازو میں درد ہے، ورم ہے، تکلیف ہے، یا اس کی ٹانگ میں کہ وہ واک نہیں کر پاتا، یا اس کو جسم کے کسی بھی حصے میں پین ہے، تو آپ دعا مشلول پڑھتے جائیے، ساتھ ساتھ ہاتھ پھیرتے جائیے، تو اللہ کے کرم و فضل سے اور مولا امیر المومنین کی عطا کی ہوئی اس میں اعظم اعلیٰ سے شفا ہوگی۔ لیکن کنڈیشن صرف ایک ہے، ایک تو ہم اپنی واجب نمازوں کا خیال رکھیں، دوسرا یہ کہ یقین و اطمینان کے ساتھ کہ یہ ہستیاں آپ کو ضرور عطا کریں گی۔ تو میری کوشش یہ ہے، جہاں دعائے مشلول کا میں نے آپ کو تمام اہمیت و فلسفہ فضیلت اس کے بیان کر دی ہے، آپ جان چکے ہوں گے کتنی اہم دعا ہے، کتنی بڑی ایک عظیم جو تحفہ ہے، ہم اس کو نگلیکٹ کریں، ایک عظیم عبادت کو کہ دعائے مشلول کو زندگی میں شامل نہیں کر رہے اور مختلف قسم کی وائرل انفیکشنز اور بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ کووڈ کے ڈیز بھی رہے، ہم نے اور بھی چیزیں فیس کی ہیں۔ لیکن ان دنوں میں بھی مومنین نے زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، دعائے مشلول، دعائے توسل سے، خاص طور پہ دعائے توسل سے بہت استفادہ حاصل کیا۔ میری کوشش ہوگی میں دعائے مشلول کے چند جملے آپ کو پیش کروں تاکہ آپ دیکھیں کہ وہ جو دعا اس میں اعظم اعلیٰ ہے، وہ جس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے، جو مشکلات کا حل ہے، جو نبی پیغمبر ان کے وصی علی مرتضیٰ علیہ السلام ان کے بھائی نے بھی وہی دعا عطا کی ہے، خواب میں بھی اس بندہ مومن کو رسول نے اسی دعا سے شفا دیا۔ یہ ربط ہے معصومین کا کہ ایک کا کہا دوسرے کی تائید کرتا ہے، کبھی بھی کانٹراڈکشن نہیں ملے گی۔ مولا امیر المومنین دعا دیتے ہیں، ختم مرتبت اسی دعا سے خواب میں شفا دیتے ہیں۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ ہر معصوم کی زندگی میں پڑھ لیں، آپ کو ایسے بے حد واقعات ملیں گے۔ جو امام باقر علیہ السلام نے کہا وہی آپ کو امام رضا کی زندگی میں ملے گا، جو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے کہا وہی آپ کو آگے اماموں کی زندگی میں، تقی الجواد کی زندگی میں ملے گا۔ تو اگر ٹائم ہوا I will try to complete دعائے مشلول with translation. Otherwise اس کے کچھ جملے جو ہوں گے آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس دعا میں جو لوگ نہیں جانتے، جو نہیں سمجھتے، یا شان و مرتبہ اور فضائل نہیں جانتے ان دعاؤں کے جو اہل بیت سے ملے، تو ان جملوں سے کم از کم یہ اندازہ ضرور کر لیں گے کہ اللہ کی کیسی حمد و ثنا اور کتنے عظیم معجزات اور فضائل اس دعا میں پیش کیے گئے ہیں، کہ اس کا ایک ایک جملہ قیمتی ہے اور اہل بیت کا ایک ایک عطا کیا ہوا جملہ انتہائی بیش قیمت ہوتا ہے۔ ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن اس لیے کی جاتی ہے، دعا تو آپ گھر میں ویسے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب یقین اسٹرانگ کرنا ہو، یور فیتھ شوڈ بی اسٹرانگ انف ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ، تو انڈرسٹینڈنگ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ پڑھ تو سبھی لیتے ہیں، تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ ٹرانسلیشن کی جائے، سو یو شوڈ بی ایبل ٹو انکارپوریٹ دا میننگز ان یور لائف اینڈ دین یو ہیو اے اسٹرانگر بلیف لیٹر آن۔ آپ کی زندگی میں جب آپ دوبارہ اس کو پڑھیں تو میری ٹرانسلیشن آپ کے پاس، آپ کے ذہنوں میں عظمت دعائے مشلول آ جائے، تو میں ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو جناب اس سے پہلے چند جملے کہ جو مفاتح الجنان میں بھی آپ کو ملیں گے، کہ یہ وہ دعا ہے کہ ایک نوجوان جو اپنے گناہوں کی سزا میں گرفتار تھا، اس کے بعد اسے یہ عطا ہوئی۔ محج الدعوات اور کتاب کافامی میں مذکور ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس نوجوان کو تعلیم فرمائی جو اپنے والد کی نافرمانی کے باعث شل ہو گیا تھا۔ جب اس نے یہ دعا پڑھی تو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جیسے میں نے پیش کیا کہ رسول نے اپنا دست شفقت اس کے بدن پر پھیرا، فرمایا کہ اس اسم اعظم کو حفظ کر لے کہ یقیناً تیرا کام بن جائے گا۔ اور یہی مولا امیر المومنین نے بھی اسے کہا۔ اب جو کہ اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا ناقارہ جسم درست ہو گیا۔ دعا کیا ہے؟ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے نام پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اپنے آپ میں شفا ہے،
اگر بسم اللہ بھی پڑھتے جائیں، مرض کی جگہ پر ہاتھ پھیرتے جائیں، معجزے دیکھیے خدا کے نام کے۔ اے صاحب جلالت و بزرگی، اے زندہ، اے نگہبان، اے زندہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، اے وہ کہ جسے کوئی نہیں جانتا۔ خدا کی بزرگ و برتری و عظمت پہ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام نے وہ جملے کہے ہیں کہ مخلوقات خدا کو بتایا کہ وہ واحد و یکتا کون ہے، اس کی عظمت و شان کیا ہے۔ کوئی خدا کی ویسی حمد نہیں کر سکتا جیسے اہل بیت علیہ السلام نے کی ہے۔ کہا کہ اے وہ کہ جسے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، نہ یہ کہ وہ کیسا ہے توحید کے بارے میں، نہ یہ کہ وہ کہاں ہے، نہ یہ کہ وہ کیوں کر ہے، نہ یہ کہ وہ کیا عظیم ہستی ہے، کیوں کر ہے، اور ہاں وہ خود ہی جانتا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر صاحب مالک و ملکوت ہے۔ کہا گیا یا ذل ملک والملکوت، یا ذل عزت والجبروت، یا ملک القدوس، یا سلام، یا مؤمن، یا محیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا بارئ، یا مصور، یا مفید، یا مدبر، یا شدید، یا مبدع، یا معید، یا مبید، یا ودود، یا محمود، یا معبود، یا بعید، یا قریب، یا مجیب، یا رقیب، یا حسیب، یا بدیع، یا رفیع، یا منیع، یا سمیع، یا علیم، یا حلیم، یا کریم، یا حکیم، یا قدیم، یا علی، یا عظیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا مستعان، یا جلیل، یا جمیل، یا وکیل، یا کفیل، یا مقیل، یا منیل، یا نبیل، یا دلیل، یا ہادی، یا بادی، یا اول، یا آخر، یا ظاہر، یا باطن، یا قائم، یا دائم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دل تو نہیں چاہتا کہ میں تلاوت روکوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس کو ایکسپلین کروں۔ تو ابھی تک جو پروردگار کے اسماء الحسنہ لیے اور اتنے پاک و پاکیزہ نام اس عظیم ہستی کے لیے کیا کہا جا رہا ہے، اے صاحب ملک و ملکوت، اس لیے پیش کرتی ہوں کہ ہم جان لیں کہ اللہ کو کن ناموں سے پکارو اور کتنی شدت سے، کتنی انٹینسٹی سے، کتنی پیوریفیکیشن آف سول سے، کتنا کنیکشن سٹرونگ کر کے پکارو کہ اللہ تمہاری سننے لگے۔ اللہ کے یہ پاکیزہ نام ہمیشہ خدا کو اس کے اسماء کا واسطہ دے کر مانگو۔ کہا یا مالک و ملکوت، اے صاحب عزت و اقتدار، اے بادشاہ، اے پاک، اے سلامتی والے، اے امن دینے والے، اے پاسبان، اے عزت دینے والے، اے زبردست، اے بڑائی، یعنی کہ تمام در شان و منزلت برکت سب خدا کی ہے۔ اے وجود دینے والے، یا مصور و اے صورت بنانے والے، یا مفید و اے فائدہ دینے والے، یا مدبر و اے تدبیر والے، یا شدید و اے محکم کار، یا مبدی و اے صاحب ایجاد، اے مرجع خلق، اے ظالم کو ہلاک کر دینے والے، اے محبت والے، ایک نیک صفات، اے معبود اے بعید۔ میں آج کی اپنی دعائے مشلول کو پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں اس دعائے مشلول کو ہدیہ کرتی ہوں بارگاہ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارگاہ امیر المومنین میں، کہ اس کی برکت سے فلسطین کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے لوگوں کو اس ظلم سے نجات دے، اور ظالم کا سخت سے سخت حساب کر، ظالم پر کڑی سے کڑی پکڑ کر۔ تو یہ دعائے مشلول آج ہم سب فلسطین میں جو سفر کر رہے ہیں، ہم تمام ان مومنین کو پیش کرتے کہ اللہ ان کی مشکلات کو جلد آسان کرے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو وہاں شفا دے، جو سٹک ہیں کہیں پہ پروردگار وہاں سے آزادی میں ان کی مدد کرے۔ جو کہا اے ظالم کو ہلاک کر دینے والے، انشاءاللہ جہاں بھی کوئی کسی پہ ظلم کرے گا تمام ظالم ہلاک ہونے والے ہیں، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ ایک دن آئے گا کہ جہاں ہر ظالم کا احتساب ہوگا۔ مومن ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے، مشکلیں سہتا ہے، پریشانیاں سہتا ہے، مرتا ہے، لیکن وہ اللہ پہ اپنا معاملہ ضرور چھوڑتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑ دے تو اس شخص سے ڈرنا کہ اس نے خود اپنا انتقام نہیں لیا، وہ معصوم رہا، وہ مظلوم رہا، لیکن جب معاملہ خدا کی بارگاہ میں آ جائے تو بہت خوف کھانا، کیونکہ اللہ کی پکڑ جس دن ہوگی وہ پکڑ بے حد سخت ہوگی، اور خدا کی اس پکڑ سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔
کہا اے محبت والے، اے نیک صفات، اے معبود، اے بعید، اے قریب، اے دعا قبول کرنے والے، اے نگہباں، اے حساب کرنے والے، اے ایجاد کرنے والے، اے بلند مرتبہ، اے عالی مقام، اے سننے والے، اے علم والے، اے حلم والے، یا سمیع ہو یا علیم ہو یا حلیم ہو یا کریم ہو، اے مہربان، اے حکمت والے، اے وجود قدیم یا قدیم ہو یا علی ہو یا عظیم، اے عالی شان خدا علی ہے، اعلیٰ ہے، بزرگی و شان والا ہے، یا حنان ہو یا منان ہو، اے بزرگی والے، اے محبت کرنے والے۔ تمہارا خدا کون ہے؟ بے حد محبت کرنے والا بھی ہے، ظالمین کی پکڑ سخت کرنے والا بھی ہے، تمام سننے اور جاننے والا بھی ہے، احسان کرنے والا بھی ہے۔ کہا پروردگار کو اے احسان کرنے والے، اے جزا دینے والے۔ کیسے بندہ مومن کو شفا ملتی ہے کہ آپ اللہ کو اس کے تمام پاکیزہ ناموں سے پکارتے ہیں، اللہ روز جزا کا حساب لینے والا تو ہے، میری مدد کرنے والا فقط تو ہے، میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا۔ خدا کو ٹوٹل سرنڈر بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ٹوٹ کے آؤ اور کہو پروردگار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے کوئی ذات سوائے تیرے کہ جو اتنی قوت و طاقت کی حامل ہے، اور تیرے آگے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ اے مہربان، اے حکمت والے۔ پھر خدا کو اس کے جمال کا کہا، اے صاحب جمال، اے کارساز، اے سرپرست۔ سب سے بڑا سرپرست خدا ہے اپنے بندوں کا، کوئی بندہ کسی کا سرپرست نہیں ہو سکتا، ہمارا کفیل ہمارا پروردگار ہے۔ اے معاف کرنے والے، اے پہنچانے والے، اے باعظمت، اے رہنما، اے رہبر، اے ابتدا کرنے والے، اے اول و آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے استوار، اے ہمیشہ رہنے والے، اے علم والے، اے صاحب حکم، اے منصف۔ خدا بہترین منصف، بہترین عدل کرنے والا ہے، وہ کہ جن کو اس دنیا میں انصاف نہیں ملا، ان پہ ظلم تو ڈھائے گئے لیکن کسی عدالت نے ان کے حق میں انصاف نہیں کیا، تو ایک دن وہ بھی ہوگا جہاں دیکھنے والا گواہ بھی خدا ہے اور فیصلہ کرنے والا بھی خود پروردگار ہے۔ اس جسٹس کا ویٹ کیجئے، انشاءاللہ جسٹس ول پریویل۔ اللہ ایک وقت ایسا آئے گا جب بہترین عدل کرے گا، اے سب سے جدا، اے سب سے ملے ہوئے، اے پاک، اے پاک کرنے والے، یا طاہر اے پاک، یا مطہر اے پاک کرنے والے، یا قادر یا مقتدر، اے قدرت والے، اے اقتدار والے، اے بزرگ، اے بزرگی والے، اے یگانہ، اے یکتا، اے بنیاز، اے وہ جو کسی کا باپ نہیں اور نہ کسی کا بیٹا، اے جس کا کوئی ہمسر نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی زوجہ ہے، نہ اس کے لیے کوئی وزیر، نہ اس نے اپنا کوئی مشیر بنایا، نہ وہ کسی مددگار کی حاجت رکھتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، پس بلند ہے۔ یہ اہل بیت کی دعا ہے، توحید پہ سب سے بہترین گواہی اور توحید کی بہترین شان بیان کرنے والے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کی کوئی دعا اٹھا کے دیکھ لو تو بتایا جائے گا کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کے مقام میں، اس کی منزلت میں، اس کی شان میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ کہا پس بلند ہے تو اس سے جو ظالم کہا کرتے ہیں، تو بلند و برتر ہے۔ جو ظالم کہتا ہے نا کہ میں ہر پاور رکھتا ہوں، قوت رکھتا ہوں، کسی کے گھر مسمار کرنے کے لیے، کسی کے روزگار چھیننے کے لیے، کسی پہ بے وجہ مصیبتیں ڈالنے کے لیے، مشکلوں میں انہیں گرفتار کرنے کے لیے، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر کوئی ظالم اس پہ ظلم ڈھائے تو وہ انتظار کرے خدا کا کہ انشاءاللہ ایک روز ایسا بھی آئے گا جب وہ کہتے تھے نا لوگ اپنے سے کم تر کو کہ ہم بلند ہیں، ہم برتر ہیں، تو اللہ بتائے گا کہ بلند کون ہے اور برتر کون ہے۔ اللہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا جب چاہے کسی پست کو بلند کر دے، جب خدا چاہے کسی بلند کو پست کر دے، یہ خدا کی شان ہے۔ اے عالی شان، اے بلند مرتبہ، اے عالی مرتبہ، اے کھولنے والے، یا فتاحو اے کھولنے والے، یا نفاحو یا مرتاحو اے بخشنے والے، اے ہوا کو چلانے والے، اے راحت دینے والے۔ خدا سے کہا کہ راحت تو دے سکتا ہے ہر غم، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی مشکل میں۔ یا مفرجو یا ناصر یا منتصر، اے دینے والے، اے مدد کرنے والے، اے مدد دینے والے، اے پہنچنے والے، اے ہلاک کرنے والے، اے بدلہ لینے والے، اے اٹھانے والے، اے ورثہ والے، یا وارثو یا طالب یا غالب، اے طالب، اے غالب، اے وہ جس سے بھاگنے والا بھاگ نہیں سکتا، کوئی خدا سے بھاگ نہیں سکتا، اے توبہ قبول کرنے والے، اے پلٹنے والے،
اے بہت دینے والے، اے اسباب مہیا کرنے والے۔ بس اتنے نام خدا کے اس دعا میں ذکر کیے گئے اور مسلسل کہا جا رہا ہے، یا نور النور، یا مدبر الامور، یا لطیف، یا خبیر، یا مجید، اے معاف کرنے والے، اے بخشنے والے، اے نور کے پیدا کرنے والے، اے امور کی تدبیر کرنے والے، یا لطیف، اے مہربان، یا خبیر، اے خبردار، یا مجیر، اے پناہ دینے والے، یا منیر، اے روشن کرنے والے، یا بصیر، یا ظہیر، اے بینا، اے مددگار، یا وتر، یا فرد، یا عبد، یا سند، اے یکتا، اے تنہا، اے ہمیشگی والے، اے نگہبان، یا سمد، یا کافی، یا شافی، یا وافی، یا معافی، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا متکرم۔ اتنی تسکین ملتی ہے ان اسماء کو تلاوت کر کے کہ کوئی دل کا مرض ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے، کہ خدا کا نور آپ کے دلوں میں اترے، کہ جب آپ ان جملوں کو تلاوت کریں تو روح تک کو سکون پہنچتا ہے کہ آپ کا دل نہ چاہے گا کہ اس دعا کو کبھی ترک کریں۔ میں پھر سے ٹرانسلیشن کی طرف آتی ہوں اور چلتے ہیں اس دعا کے اختتامی حصہ کی جانب، کیونکہ قلیل وقت میں بہت مشکل ہوگا کہ پورا کور کیا جا سکے، لیکن جو میں نے جملے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں خدا کے پاک و پاکیزہ نام ہیں، ان ناموں کے صدقے خدا نے اس بندہ مومن کو شفا دی۔ کہا کہ اے وہ جو فکر میں سما نہیں سکتا، ہمارا اللہ کون ہے جو فکر میں، کسی کی سوچ میں سما نہیں سکتا، اور نگاہ اسے دیکھ نہیں پاتی، اور کوئی نشان اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اے انسانوں کو رزق دینے والے، یا مقدر، یا کل قدیر، اے ہر اندازہ کے مقرر کرنے والے، اے بلند مرتبہ، اے محکم وسائل والے۔ وسائل والے تو اللہ کی ذات ہے، کوئی بندہ کیا کسی کے لیے کوئی وسائل عطا کرے گا۔ اے زمانے کو بدلنے والے، یا مبدل الزمان، زمانے کو بدلنے والے، اے قربانی قبول کرنے والے۔ یہاں پر یہ بھی عقیدہ آپ کا سٹرونگ ہوتا ہے کہ اگر حالات برے ہیں، زمانہ برا ہے، تو اللہ زمانے کا بدل دینے والا ہے، اللہ رزق عطا کرنے والا ہے۔ کوئی بندہ نہیں دینے والا، خدا دینے والا ہے۔ جب آپ اس دعا کو مسلسل پڑھیں گے تو آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ مضبوط ہو جائے گا، بندوں سے احتیاجات ختم ہو جائیں گی، اور اللہ سے آپ کا رابطہ رہے گا انشاءاللہ۔ یا رحمان، اے وہ کہ ہر روز جس کی نئی شان ہے، اے وہ جسے ایک کام دوسرے کام سے غافل نہیں کرتا، اے بڑے مقام والے، اے وہ ہر جگہ موجود ہے، اے آوازوں کے سننے والے، اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، اے مرادیں بر لانے والے، اے حاجات پوری کرنے والے، برکتیں نازل کرنے والے، آنسوؤں پر رحم کرنے والے۔ خدا کو کہا جا رہا ہے کہ اگر میں گر گڑا کے رو کر التجا کر کے تیری بارگاہ میں آنسو گرا کر مانگ رہا ہوں تو پروردگار تو آنسو پر رحم کھانے والا ہے۔ اے گناہوں کے معاف کرنے والے، سختیاں دور کرنے والے، یا کاشف القربات، اے سختیاں دور کرنے والے، یا ولی الحسنات، اے نیکیوں کو پسند کرنے والے، یا رافع الدرجات، اے مرتبے بلند کرنے والے، یا موتی السوء، اے مانگے پوری کرنے والے، یا محی الاموات، اے مردوں کو زندہ کرنے والے۔ وہ اللہ چاہے تو مردے کو زندہ کر دے، وہ چاہے تو زندوں کو مردہ کر دے، کہ جس زمین پر عقل اور غرور سے یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ شاید انہوں نے مرنا نہیں، جو کسی کے ساتھ ظلم کر کے یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ آئندہ قیامت تک زندہ رہنے والے ہیں، ظالم کو یہ نہیں پتا کہ جس مال و اسباب کے سبب اس نے کسی کو ایذا و تکلیف پہنچائی، جس کو گھر سے بے گھر کیا، جس کو وسائل سے محروم کیا، وہ شخص خود کل ایک بادشاہ بھی اسی قبر میں سو رہا ہوگا اور ایک فقیر بھی اسی قبر میں سو رہا ہوگا۔ تو اللہ کی ذات قدرت رکھتی ہے کہ جب چاہے تمہاری روح کھینچ دے، جب چاہے تمہارے اس طاقتور بدن کو لاچار کر دے۔ تو ڈرو اس وقت سے کہ جب تم کسی مظلوم پر ظلم کرو۔ تو اللہ وہ ہے اے بکھروں کو اکٹھا کرنے والے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کے حضرت یوسف کی جدائی میں گریا کرتے تھے کہ مجھے میرے فرزند سے ملا دے، اور اللہ نے جب حضرت یوسف سے ملایا، بڑا ہی ایمان کو تر و تازہ کر دینے والا واقعہ ہے قرآن کا، کہ پڑھیے اللہ وہ ہے جو بکھروں کو اکٹھا کر دے، اے نیتوں کی خبر رکھنے والے، اے کھوئی ہوئی چیزیں دینے والے، اے وہ جس پر آوازیں مشتبہ نہیں ہوتی، اے وہ جسے کثرت سوال سے تنگی نہیں ہوتی کہ کوئی اس سے زیادہ مانگے تو انسان تو اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، ایک بار اس سے مانگو، 2 بار مانگو، 3 بار مانگو، 10 بار مانگو، یہ بندہ ہے جو آپ سے اریٹیٹ ہو جاتا ہے، یہ بندہ ہے جو آپ کی محبتوں کی قدر نہیں کرتا، یہ بندہ ہے جو آپ کی دی ہوئی عزت اور آنر کو کوئی مقام نہیں دیتا۔ جب آپ اپنے رب سے مانگتے ہیں تو وہ آپ کی محبت کی بھی قدر کرتا ہے، اور کثرت سوال سے اگر آپ اپنے سگے رشتوں سے بھی بار بار ایک چیز ڈیمانڈ کرنے لگے تو وہ اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں۔ آپ کا رب اتنا کریم ہے، آپ بارہا مانگے، وہ کثرت سے عطا کرے گا، کبھی تنگ نہیں ہوگا، اور تاریکیاں اسے گھیرتی نہیں،
وہ نور ہے، یا نور الارض والسماوات، تمہارا پروردگار کون ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کو روشنی دینے والا نور ہے وہ۔ اور کہا اے نعمتوں کے پورا کرنے والے، اے بلائیں ٹالنے والے، جانداروں کو پیدا کرنے والے، اے امتوں کو جمع کرنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، یا شافی السقم، جب یہ کہے تو اللہ تمام بیماروں کو شفا دے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، یا خالق النور والظلم، اے روشنی اور تاریکی کے پیدا کرنے والے، یا ذل جود والکرم، یا صاحب جود و کرم، اے وہ جس کے عرش پر کسی کا قدم نہیں آیا، اے سب سخیوں سے بڑے سخی، اے سب بزرگوں سے بڑے بزرگ، اے سننے والوں میں زیادہ سننے والے، دیکھنے والوں میں زیادہ دیکھنے والے، پناہ گزینوں کی پناہ گاہ کہ جس کی کوئی پناہ نہیں ہے، اللہ اس کو بہترین پناہ دینے والا ہے۔ اے ڈرے ہوں کی جائے امن، کہ وہ جو ڈرے ہوئے ہیں، بار بار میرے ذہن میں فلسطین کے ڈرے اور سہمے ہوئے بچے آتے ہیں کہ جو ملبے کے ڈھیر پہ کچھ ابھی زندہ ہیں اور بہت سے ان میں سے مر گئے، اور وہ منظر آ جاتا ہے کہ ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہم کبھی ہار نہ مانیں گے۔ تو اے امن، اے جائے پناہ ان کی کہ جن کی کوئی جائے پناہ نہیں، اے مومنوں کے سرپرست، اے فریادیوں کے فریادرست، یا غیاث المستغیثین، بہت پریشان ہو تو بار بار کہیں، اٹھتے بیٹھتے کہیں، یا غیاث المستغیثین، اے فریادیوں کے فریاد رس، یا غایت الطالبین۔ اگر غور کیجئے گا یہ وہی جملے ہیں جو میں نے آپ کو دعائے کمیل میں بھی کہے تھے۔ میں نے کہا کہ ایک معصوم کا کلام دوسرے معصوم کے کلام سے مطابقت رکھتا ہے۔ دعائے کمیل میں بھی ہم نے اللہ کو اس طرح پکارا تھا، یا غایات العارفین، یا غیاث المستغیثین، اے پناہ گزینوں کی پناہ گاہ، اے فریادیوں کے فریاد رس، اور کہا کہ اے سچوں کے دلوں کے معبود، اے عالمین کے معبود، نہیں ہے کوئی طاقت سوائے تیرے، اور کہا یا صاحب کل غریب، اے ہر سفر کرنے والے کے ساتھی، یا مونس، اے ہر اکیلے کے ہم نشین کے جو اکیلا اور تنہا ہے اس کا کون ہے؟ اللہ، یا رازق الطفل صغیر، اے ننھے بچے کو روزی دینے والے۔ ایک معصوم جس نے دنیا میں آنا ہے، اللہ اس کی زندگی پر قادر ہے، اللہ اس کے لیے رزق بنائے گا، آپ کی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ جس کو خلق کرتا ہے اس کا رزق پہلے بھیجتا ہے۔ یا جابر العظم، ٹوٹی ہڈی کو جوڑ دینے والے، یا فاق کا کل اسیر، اے ہر قیدی کو رہائی دینے والے کے پروردگار، دنیا میں اگر کوئی بھی قیدی کسی گناہ کے بغیر کہیں قید ہے تو اللہ اسے جلد اس کے اہل خانہ سے ملا دے، اور جو بھی مومنات پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ یا مغنی الباعث الفقیر، اے بیچارہ مفلس کو غنی کرنے والے۔ یا عصمت الخائف، اے خائف پناہ گزین کی جائے کر، جو پناہ گزین ہے جن کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے، اللہ تو ان کے لیے جائے پناہ ہے، تو ان کو قرار دے، انہیں سکون دے۔ وہ جو تدبر و تقدیر کا مالک ہے، وہ جس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ آسانیاں پیدا کرنے والے، وہ جو تفسیر کا محتاج نہیں ہے، وہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ چیز سے واقف ہے۔ اے ہواؤں کو چلانے والے، صبح کی پو کھولنے والے، اے روحوں کو بھیجنے والے، اے عطا و سخاوت والے جس کے ہاتھ میں سب کلیدیں ہیں، اے سب آوازوں کو سننے والے، پوری دنیا میں ایک بیمار کی التجا، ایک بے گھر کی التجا، ایک تکلیف زدہ شخص کی، ایک فقیر کی التجا، اللہ اس پہ قدرت رکھتا ہے، اپنے تمام مخلوقات کی صدائیں ایک وقت پہ سن رہا اور ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ سب نفسوں کے ان کی موت کے بعد سختیوں میں میری پناہ، اے سفر میں میرے محافظ، میرے تنہائی کی ہمدم، میری نعمتوں کے مالک میری پناہ۔ یہ سب اللہ کے پاکیزہ نام ہیں، اور ان ناموں کا واسطہ دے کر خدا سے مہربانی طلب کر رہا ہے۔ کہا اب میں اختتامی حصہ پہ آؤں گی کیونکہ وقت بہت قلیل ہے، پہلے ہی ہم اس کو طویل عرصہ میں کور کر رہے ہیں، لیکن اب جو ریسٹ آف دا دعائے مشلول ہے، میں ٹرائی کرتی ہوں آپ کو آخر حصہ کی جانب لاؤں کہ اللہ کے ان پاکیزہ ناموں، اس کی قدرت و شان کو بیان کر کے اس دعا کے آخری جملے کیا ہیں۔ کہا کہ اے اس کے سہارے جس کا کوئی سہارا نہیں، اے اس کی سند جس کی کوئی سند نہیں۔ جب آپ کو پتہ نہ چلے آپ کیا دعا مانگے، آپ کیسے دعا مانگے، کیا جملے ہوں، کیا الفاظ ہوں، ہماری دعا کن الفاظ میں، ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں، تو کچھ نہ کہیں دعائے مشلول پڑھ لیں، کچھ نہ کہیں دعائے کمیل پڑھ لیں، نہیں دعا کا سلیقہ تھا دعائے توسل پڑھ لیں کہ اس میں سب دیگر مومنین کے لیے بھی دعا ہے کہ جو آپ کے لیے طالب دعا، جب کسی کے لیے وہ دعا کرتے ہیں تو آپ کی اپنی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ پڑھ لیں، اے مہربان دوست مجھے تنگ گھیرے سے آزاد کر دے۔ اب ہم اللہ کی شان و بزرگی برتری بیان کرنے کے بعد اب مانگیں گے کہ پروردگار مجھ سے ہر غم و اندیشہ، ہر تنگی دور فرما دے، مجھے اس شر سے بچا دے جو میری طاقت سے زیادہ ہے،
اور اس میں مدد کر کہ میں جو سہ سکتا ہوں۔ اے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام پلٹانے والے، اے ایوب کا دکھ دور کرنے والے، اے داؤد کی خطا معاف کرنے والے، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے والے، انہیں یہودیوں کے چنگل سے چھڑانے والے، اے تاریکیوں میں یونس علیہ السلام کی فریاد کو پہنچنے والے۔ اب ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے تو نے اپنے برگزیدہ انبیاء کی مدد کی، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت داؤد کی مدد کی، اے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام کے لیے منتخب کرنے والے، اے آدم علیہ السلام کے ترک اولیٰ کو معاف کرنے والے، اے ادریس علیہ السلام کو اپنے رحمت سے بلند مقام پر لے جانے والے، اے نوح علیہ السلام کو ڈوبنے سے بچانے والے، اے وہ جس نے قوم عاد و سمود کو ہلاک کیا، کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا کہ جو ظالم اور سرکش تھے، دین میں افترا کرنے والے تھے، وہ جس نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹ دیا، قوم شعیب پر عذاب بھیجا، اے وہ جس نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب قرار دیا کہ خدا کی رحمت ہو ہمارے نبی اکرم پر، ان کی آل پر، ان سب ہستیوں پر جن کا ذکر ہوا، اے لقمان کو حکمت دینے والے، سلمان کو ملک کی سلطنت دینے والے، کہ جیسی سلطنت حضرت سلمان کی جیسی سلطنت تھی ویسی سلطنت کسی اور کو نہیں ملی، تو خدا سلطنت دینے والا ہے۔ خدا کیا ہے؟ خدا چاہے تو کبھی غلام بنا کے بازار مصر میں بکوائے، اور کبھی بازار مصر سے اٹھا کے آپ کو مصر کے تخت پہ بٹھا دے۔ تو اللہ نے وہ عزتیں دی اپنے نبیوں کو۔ یوشع بن نون کی خاطر آفتاب کو پلٹایا جو وہ غروب ہو چکا تھا، اے وہ جس نے مادر موسیٰ کے دل کو سکون دیا، اور مریم بنت عمران کو پاک دامنی سے سرفراز فرمایا کہ جب لوگوں نے ان پر الزام لگائے، جناب مریم علیہ السلام کو اللہ نے پاک دامنی سے سرفراز کیا۔ اے وہ جس نے یحییٰ بن زکریا کو گناہ سے محفوظ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی غضب کو دور کیا۔ اے وہ جس نے زکریا کو یحییٰ کی بشارت دی بڑھاپے میں، کہ جب حضرت زکریا نے کہا کہ پروردگار میں تو اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں، اب کیوں کر مجھے کوئی اولاد عطا ہوگی؟ اور ان کی زوجہ کو جب انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کا یہی کہنا ہے، اللہ کا یہی حکم ہے کہ اللہ میں فرزند عطا کرے گا، تو ان کی زوجہ کہنے لگی کہ اس بڑھاپے میں ہمیں اولاد کیسے ملے گی؟ تو آواز قدرت آئی کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، کہا کہ یحییٰ عطا کیا جائیں گے، زکریا کو بشارت دی۔ وہ جس نے اسماعیل کو ذبح عظیم کے بدلے میں ذبح سے بچا لیا، سید الشہداء کی قربانی کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند عطا کیا، اے وہ جس نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی اور قابیل پر لعنت مسلط کر دی۔ خدا ہے کہ کسی ایک کو فضیلتیں دے دے، وہ جو اس پہ ظلم کرے اسے لعنت کا مستحق کر دے۔ اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کفار کے جتھوں کو شکست دینے والے، ہمیشہ اللہ نے کفار و مشرکین اور دشمنان دین کو ذلیل و خوار کیا، ان پر عذاب نازل کیا، اور انشاءاللہ خدا کی رحمت کبھی بندہ مومن سے دور نہیں ہے، اور اللہ خود ان چاہیے جتھوں کی صورت میں آئے، یہ چاہیے جتنے بھی اسٹرانگ ہو جائیں، اللہ ان کو شکست دینے والا ہے۔ اللہ رحمت نازل کرے محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اپنے تمام رسولوں پر، اپنے مقرب فرشتوں پر، اپنے فرمانبردار بندوں پر۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھے ہر اس سوال کے واسطے سے جو تیرے ہر اس بندے نے کیا جس سے تو راضی و خوش ہے، پھر تو نے اس کی دعا یقیناً قبول فرمائی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام بھی اور کہتے جائیے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، مانگو تو ایسے مانگو، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، اے جلالت و بزرگی والے، اے جلالت و بزرگی والے، اے جلالت و بزرگی والے، اسی کا واسطہ اسی کا واسطہ اسی کا واسطہ اسی کا واسطہ، تیرے ہر اس نام کا واسطہ جس سے تو نے اپنی ذات کو پکارا یا اپنے صحیفوں میں سے کسی میں اتارا، اے علم غیب میں اپنے لیے مقرر و خاص کیا، ان مقامات بلند کا واسطہ جو تیرے عرش میں ہے، اس نہایت رحمت کا واسطہ جو تیری کتاب میں ہے، اور اس آیت کا واسطہ کہ اگر زمین کے تمام درخت، قلم اور سمندر روشنائی بن جائے، اس کے بعد 7 سمندر ہوں تو بھی خدا کے کلمات لکھے نہ جائیں، نہ تمام ہوں گے۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور میں سوال کرتا ہوں تیرے پیارے ناموں کے ساتھ، پروردگار میں سوال کرتا ہوں تیرے پیارے ناموں کے ساتھ جن کو تو نے قرآن میں توصیف کی، بس تو نے کہا اور اللہ کے لیے ہے یہ پیارے پیارے نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ اللہ کے لیے ہیں پیارے پیارے نام، تو تم انہی سے پکارو، اللہ کو اس کے پاکیزہ ناموں سے پکارو۔ اور تو نے کہا مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو
میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس مقام پہ میں کہتی ہوں پروردگار جو کوئی بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، کہیں پر بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، پریشانی میں گرفتار ہے، مشکل میں گرفتار ہے، پروردگار ان سب کی مشکلات کو حل فرما اور تمام مضطرب دلوں کو چین دے اور بیماروں کو شفا دے، اور جو اپنی حاجت اپنی عزت رکھے ہوئے تجھ سے بیان کرتے ہو، تیرے بندوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونا چاہتے پروردگار، انہیں کسی کی آگے ذلیل و رسوا نہ کرنا، جو تیرے آگے ہاتھ پھیلائے انہیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دینا۔ اور تو نے کہا کہ جب تیرے بندے تجھے پکارے تو میں ان کے قریب ہی ہوتا ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ دعا کرے تو نے کہا اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، بے شک اللہ تمام گناہ بخش دے گا، کتنے ہی بڑے گنہگار ہو، لیکن اگر دوبارہ گناہ سے توبہ کر لی اور اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے آلودہ ہو کے آئیں، وہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے معبود، تجھے پکارتا ہوں پروردگار، تجھ سے امید رکھتا ہوں میرے آقا، میری دعا قبول ہونے کی تما رکھتا ہوں کہ مجھے لالچ اتنا ہے کہ بس تو میری دعا کو قبول کر لے۔ اے میرے مولا جیسے تو نے وعدہ کیا میں نے تجھے پکارا، جیسے کہ تو نے مجھے حکم دیا بس تو نے بھی مجھ سے وہ سلوک کیا، تو بھی اب مجھ سے وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے یا کریم، ما انت اہلہ یا کریم، میرے ساتھ وہ سلوک کر کہ تو اہل کریم ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تعریفیں بس خدا کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، جو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اور رحمت اللہ نازل کرے محمد و آل محمد علیہ السلام پر جو بھی ان میں ہیں، کہ اللہ اپنا سلام اور درود اور رحمت نازل کرے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اطہار پر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ بس ہم نے دعائے مشرور کو ترجمہ کے ساتھ پیش کیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہر مضطرب دل کو، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے، انہیں چین دے، والدین کو صحت و سلامتی اور بیماروں کو شفا دے، روزگار جو حلال چاہتے ہیں اللہ انہیں حلال رزق دے، اور کبھی کسی طاقت کو مومنین پر حاوی نہ ہونے دے۔ یہاں پر شبانہ خان کمنٹ سیکشن میں دعا کے لیے ہمیں کہہ رہی ہیں، تو اللہ پاک آپ کی مشکلات حل فرمائے، اور جو اور بھی لوگ ہیں کیونکہ سم ٹائمز نام یاد نہیں رہتے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم پروگرام میں نام لکھ کے اپنے ساتھ رکھ لوں۔ سیدہ لیلہ ہیں دعا کے لیے اکثر کہتی ہیں، اور شبانہ خان ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جتنے مومنین ہیں، بہت سے لوگوں نے کہا پروردگار اس پاکیزہ ذکر کے صدقے سب سے پہلے تو فلسطین کی مدد فرمائے، اور دنیا میں جو بھی جہاں بھی کسی بھی مشکل میں پریشان ہے، میری آج دعا ہے کہ اللہ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے۔ اگر دعائے مشلول کا یہ ترجمہ تفسیر، یہ فضائل پسند آئے ہوں، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور کسی اور دعا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اہل بیت نے جو وظائف تعلیم کیے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں، ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔ I do read and I try to reply all of them۔ انشاءاللہ تمام خواہران جو کہ رسپانس کا ویٹ کرتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے تھرو بھی رسپانس ملے گا، اور اگر کوئی عمل آپ پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ کو بتا بھی دیا جائے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ فار دس لولی رسپانس، کہ اب اللہ کے پاکیزہ ذکر کو اور محمد و آل محمد کے عطا کی ہوئے ان تحفوں کو، ان دعاؤں کو خوشی سے سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں۔ کیپ واچنگ انا من عروج نقوی آفیشیل، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔